جمعہ 8 دن کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثاقب بشیر اور میرے ساتھ موجود ہیں ناصر اقبال صاحب، راجہ محسن اجاز اور حسنات ملک صاحب۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم سے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور خاص طور پہ ہم بات کریں کہ اندر کی خبر جو ہے وہ کیا ہے، کیا جو بڑا احتساب کا مرحلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جن کا آج عدالت میں آخری دن تھا اور کل جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے، ان کا وہ جو دور جو ہے وہ کیسا رہا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آ رہے ہیں اور منڈے سے وہ جو ہے وہ کام شروع کریں گے، وہ ان کے دور میں کیا کیا توقعات اور کیا کیا خدشات جو ہے وہ موجود ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ ناصر اقبال صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر ہم بات کریں سابق وزراء اعظم کی، نواز شریف ہوں، ایون عمران خان ہوں، آصف علی زرداری سابق صدر ہیں، یوسف رضا گیلانی ہیں، دیگر راجہ پرویز اشرف ہیں، ان تمام کے کیسز بظاہر آج کی نیب ترامیم کے فیصلے کے بعد کھل گئے ہیں۔ دوبارہ سے ایک جو ہے وہ پورا جو ہے میلہ لگنے لگا ہے، میلہ جو نیب کا، نیب کے اختیارات پھر اسی طرح جو ہے وہ استعمال ہونے لگے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا کوئی وہی 2016، 17، 18 کے بعد جو ہم 22 تک دیکھتے آ رہے ہیں، دوبارہ سے وہی فلم جو ہے وہ چلے گی؟ شکریہ ثاقب صاحب۔ ثاقب صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی مخدوم علی خان صاحب نے ایک جواب جمع کرایا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس پہ انہوں نے شروع ہی اس طرح کیا تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرین ہونا ایک جرم نہیں ہے۔ لیکن آج کی جو ججمنٹ ہے، اس کے بعد مجھے ایک سینئر وکیل ہیں کوئی اور، انہوں نے وہ رپورٹ پڑھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے جب ججمنٹ آئی تو انہوں نے کمنٹ کیا، وہ پہلے میں کمنٹ سناؤں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ججمنٹ نے جو آج نیب کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرین ہونا جرم ہی ہے، اس لیے کہ پارلیمنٹیرین کے خلاف کیسز تو کھل گئے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے خلاف، جیسے جو بیوروکریٹ ہیں یا دوسرے سروسز میں ہیں، ان کے خلاف نہیں ہے۔ تو 50 کروڑ سے جو نیچے کے والے جو کیسز تھے، جو ایلیگیشن تھے، جو کیسز بند ہو گئے تھے، جو امینڈمنٹ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جو امینڈمنٹ ہے یہ سوچ سمجھ کے بنائی گئی تھی اور ان لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی جو اس سسٹم میں آ رہے تھے، تو وہ تو اب ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو نیب کو یہ کہا گیا ہے، جو ججمنٹ آئی ہے، کہ آپ 7 دن کے اندر واپس دوبارہ بھیجیں گے تمام کیسز اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو، اور اکاؤنٹیبلٹی کیس کورٹ دوبارہ کیسز شروع کرے گی، اور جو انکوائری سٹیج پہ تھے وہ انکوائری دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس میں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بہت سارے لوگ نون لیگ کے تھے، بہت کولیشن گورنمنٹ تھی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ وہ چلا رہے تھے وہ بہت قریب سے دیکھے بھی جا رہے تھے، ان کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی تھی۔ تو یہ میرا اپنا خدشہ ہے اور ہمارے کچھ دوستوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جو آپ نے بات کی نا کہ کیا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ تمام اکراس دی بورڈ، تمام پولیٹیکل پارٹی، جتنا بھی اسپیکٹرم ہے، وہ لوگ ان کے خلاف انیشیٹ ہوں گے۔ کچھ پرانے کیسز دوبارہ چلیں گے، کچھ نئے کیسز دوبارہ شروع ہوں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمنٹیرینز کی جلدی جان چھوٹے گی، اور جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ویسے ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ بڑا متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کرپشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں مصیبت میں ہیں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جابس کے مسئلے ہوں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے زبردستی، ایلبو آؤٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، کہ انہیں دھکیل دیا گیا، اور اس کی ریزن صرف کرپشن ہے، کیونکہ آپ کا انفلوئنس استعمال ہوتا ہے یا پیسہ استعمال ہوتا ہے اور وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ تو یہ ایک ایسا کیچ ورڈ ہے جو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، کرپشن۔ تو ہمارے پارلیمنٹیرینز کو احتیاط تو کرنی چاہیے۔ اچھا محسن جا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، انہوں نے جاتے جاتے ایک بڑا جو ہے بم پھوڑا ہے، آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے اثرات تو بڑے نظر آتے ہیں؟ یہ اسی طرح سے یہ ہے کہ جب کوئی بھی بیٹسمین، آپ کو پتہ ہے وہ کرکٹ میں جب آخری اوور میں کھڑا ہوتا ہے، بالکل آخری بال بھی اس کے پاس آتی ہے، تو وہ اس کو باؤنڈری کے باہر پہنچا کے، تو مطلب ایک جاتے جاتے بھی ایک جو ہے کرکٹ کی بات میرے خیال میں نہ ہی کرے، آج کل لوگ جو ہے وہ بڑے غصے میں ان کا جو فیصلہ ہے، میں ناصر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
آپ دیکھیں کہ اگر کرپشن کی وجہ سے میرا حق آپ کا حق، یعنی آپ کا حق میں کھا جاؤں گا، میرا آپ کھا جائیں گے، ایک دوسرے کی جو ہم حقوق ہے وہ چھیننے کے مترادف ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے، لیکن یہ اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے. اکراس دا بورڈ آپ سب جو اس ملک کو لوٹنے میں ذمہ دار ہے، جو اس ملک کی معاشی حالت یہ سب کرنے میں ذمہ دار ہے، میرے خیال میں اسے اس کا حساب ہونا چاہیے، اور اس کا کڑے سے کڑا اور سخت احتساب ہونا چاہیے. اور چیف جسٹس عمر رضا بدیال نے جو جاتے جاتے بھی فیصلہ دیا ہے، دیکھیں دباؤ تو تھا چیف جسٹس عمر رضا بدیال صاحب پہ، وہ آپ نے میں تو کچھ جو ہے وہ کافی دنوں سے ان کے خلاف یہی تو ایشو ہے. مسلم لیگ نون نے ان کو گالیاں نکالی، پی ٹی آئی نے ان کو گالیاں نکالی، پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. مطلب وہ اب آج ان کا لاسٹ کورٹ روم میں لاسٹ ڈے تھا، کل ویسے ان کا آخری دن ہوگا. انہیں ہر فریق جتنے بھی تھے، جتنے پولیٹیکل اس سسٹم کے لوگ تھے، ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ برا بھلا کہا، اور آج آخری دن تک بھی کہتے رہے. پھر ان سے خوش کون تھا؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ ہر کسی کو جب اس طرح کے عہدوں پہ ہوتے ہیں بیٹھ کے خوش نہیں کر سکتے. اب ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ ایک پارٹی کو فیور کرتے تھے، یہ الزام ان پر نہیں ہے، اور شاید کچھ لوگوں کو یہ تاثر زائل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ مارکیٹ میں اس طرح کی باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے پاکستانی پولیٹکس میں تبدیلیاں آئیں گی 16 سپٹمبر کے بعد، 16 سپٹمبر کے بعد، 16 سپٹمبر، وائی 16 سپٹمبر جی، کیوں 16 ستمبر کے بعد؟ اور اس تاثر کو زائل کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو پھر تو ہمارا جوڈیشل سپریم یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا. ویسے سسٹم ملک صاحب اگر میں تھوڑی سی میرا ایک لائن صرف بولنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں جج کا کام کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، اور اگر سب ناراض ہیں تو اس کا مطلب پھر وہ ٹھیک جج انہوں نے ٹھیک کام کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ گالیاں نکلوائیں ان کے حوالے سے آپ نے خدمت کرتے رہے تھرو آؤٹ. جسٹس بندیال کا ٹینور ایک رہا ہے پرو اسٹیبلشمنٹ جج تھرو آؤٹ. آج کا فیصلہ کس کے 3 نومبر 2007 میں بھی مجھے اب ایک وکیل ایک جج بن چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی، یہ پشیمان تھے کہ میں نے 3 نومبر 2007 میں اوتھ کیوں نہیں لی. یہ باتیں کرتے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے، یہ اینٹی سیاستدان ثابت ہوئی ہیں. یہ تعیار نیل کی آج جورسپروڈنس کے متعارف کرائی. اس کے علاوہ اور فائنینشیل معاملات میں سیاستدانوں کے لیے یہ سخت انہوں نے فیصلے دیے ہیں. نیلی نواز شریف کی ایز اے پارٹی ہیڈ بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے کہ جرنیلوں کی، ججوں کی، وہاں نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اکراس دا بورڈ ہوتی ہے پر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ملک چلا کون رہا ہے. آپ تو پچھلے سال اس پی ڈی ایم گورنمنٹ بیچاری تو اپنا جو ہے وہ اٹارنی جنرل نہیں لگا سکی، آپ کے جج جنرل باجوہ نے آپ کو لگوا کے دیے. کیا وجہ رہی کہ جب آپ کے خلاف آڈیو لیک، کیمرہ، یہ ساری چیزیں فروری میں جب الیکشن میں آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بنی، آپ ان لوگوں کے نغے میں تھے جو جنرل فیض کے قریب تھے. سیدھی بات ہے، ان کے کہنے پہ آپ الیکشن کی طرف چلے گئے کہ تاکہ الیکشن مل جائے عمران خان کو. وہ الیکشن نہیں ملا عمران خان کو، کیونکہ اگلی طرف جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ چینج ہوئی. اس نے پی ڈی ایم کو آگے استعمال کیا پارلیمنٹ میں، اور یہ جو نعرے بازیاں ہوئیں مولانا فضل، اس کے پیچھے کون تھا؟ آپ نے ڈیفنس منسٹری کی بریفنگ لی، اس کے بعد ایک پٹیشنر آیا ہے کہ جی پٹیشن فائل ہوئی کہ جی ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر کے الیکشن کرایا جائے، اکٹھا ایک الیکشن ہو، پنجاب اسمبلی کا نہیں، سارے الیکشن. وہ ناصر صاحب گواہ ہیں، وہ پٹیشن پہلے ڈرافٹ ہوئی، وکیل بعد میں انگیج ہوا، اور وکیل اس وقت انگیج ہوا کہ سائن کرو یار فائل کرنا ہے، اور جو پٹیشنر ہے وہ بھی بعد میں ہوا انگیج کہ اسلام آباد کا ریزیڈنٹ ہو، اور وہ یہ صورتحال ہے. اور اس میں یہ پورا حصہ تھے، یہ ثابت کریں گے. دیکھیں جہاں تک ثاقب صاحب الیکشن جہاں آپ ڈیلنگ کر گئے اسٹیبلشمنٹ سے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں بھی آخر میں بھی میں سمجھتا ہوں کن کو صرف کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امینڈمنٹس بحال کر کے وہ امینڈمنٹس اڑا کے اب کس کو سرو کیا ہے؟ دیکھیں بات ایک بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ امینڈمنٹ کیسز کو سامنے رکھ کے کیے، جس طرح فیک اکاؤنٹ کیسز میں جو جس طرح سے ان کو کیسز کو ختم کیا گیا، کیسز سامنے رکھے گئے اور اس کے بعد امینڈمنٹ کی گئی ہیں، وہ بڑی غلط ظلم تھا. 50 کروڑ سے لے کے جو بھی چیزیں تھیں، بہتر ہوتا کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن کے علاوہ پارلیمنٹ یا اور حل تھا نا. دیکھیں آپ یہ ٹائم ایسا ہے، الیکشن ہونے والا ہے، یہ لوگ کوئی بھی سیاستدان نیل نہیں ہوگا کیونکہ یہ سارے انویسٹیگیشن اور انکوائری اسٹیج پہ. لیکن
جو لوگ جنہوں نے بازو مروڑنا ہے وہ مضبوط کیا ہے بندیال صاحب نے جاتے جاتے. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اب وہ طاقتور ہوئی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ منحصر ہے کہ کیا وہ نیب کو استعمال کرے گی ماضی میں جس طرح ہوا یا نہیں کرے گی, یہ ان پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا ہتھیار, بڑا مٹیریل آ گیا ہے, اب چون چڑھا نہیں ہوگی. دیکھیے گا کہ بالکل جو ہے نا, جہاں تک بات ہوئی کیا نام ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک سوال تھا منصور علی شاہ صاحب کا کہ کیا یہ نیب لا اپلائی کیوں نہیں ہوتا جرنیلوں پہ اور ججز پہ. اس پہ جو ہے وہ چیف صاحب اور اعجاز الحسن صاحب بلکہ دفاع میں رکھ چلے گئے کہ نہیں. تو بیسیکلی ان کی یہ دونوں ججز جو تھے یہ وہی تھے جس طرح ہمارے کچھ صحافی جو ہے بھٹک گئے تھے اور بعد میں ابھی بھی ان کو جو مشکلات ہیں, تو جو سابقہ جنرل فیض کی اسٹیبلشمنٹ ہے اسی طرح ہی چلے اور آخر میں بھی پہنچی وہی خاک جہاں کا خمیر. دیکھیں ثاقب صاحب, بات یہ ہے کہ الیکشنز میں یہ کہنا کہ فلانے کے کہنے پہ لے کر گئے بندیال صاحب یا فلانے کے, الیکشنز میں آپ کائن کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. کیوں نہیں کہتا؟ دیکھیں ہر جگہ پہ کہتا ہے, ہر جگہ پہ الیکشن ہونا چاہیے. ملک صاحب کون کہتا ہے کہ میں نہ کرائیں؟ آپ ہر سنیں تو صحیح نا, میں نے آپ کی بات یار ابھی قاضی صاحب آ رہے ہیں, 90 دن میں الیکشن کروائیں گے نا, آپ دیکھیں گے. ہاں ہاں مجھے ضرور بتائیے گا, میں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے تاکہ بھائی خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہ خاموش رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ, اس پہ یہ مطلب ایک یہ کہنا کہ جی وہ الیکشن کی طرف لے گئے, کہا کہ جاؤ میں آپ کو الیکشن دیتا ہوں, آئین دیتا ہے. اگر آپ نے یہ اختیار پرائم منسٹر سے یا چیف منسٹر سے اسمبلی توڑنے کا واپس لینا ہے تو پھر آپ کہہ دیں کہ جی اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس. اگر اس کو یہ اختیار آئین دیتا ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشنز کرواؤ. دیکھیں آخری بات, کیونکہ ہمارا لاسٹ پروگرام ہے موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے یہ آخری پروگرام ہے, جس طریقے سے ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا اسپیشلی صحافی حضرات کی جانب سے, انتہائی افسوسناک تھا. میں آج نکلا کورٹ روم نمبر 1 سے, انتہائی سینئر وکیل جو فارمر جج بھی ہیں, جو فارمر جج ہیں, وہ مجھے نکلے اور انہوں نے کہا کہ صحافیوں کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے کیا مسئلہ ہے. میں کہا آپ لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے. میں نے کہا جی میں کی کیتا, میں نے دسو کہ آپ لوگوں نے وہ باتیں کی ہیں جو کہ انتہائی نامناسب, نہ انتہائی غلط, انتہائی تضحیک آمیز تھی. اور اب دیکھیں گے چلیں, ایک وہ ہم نے دیکھا نا ایک تحمل, ایک عزت و احترام, صبر, آخری دن تک بھی یہی تھا. اب ہم دیکھ لیں گے 16 سپٹمبر, دیکھیں چڑھتے سورج کے تو سارے وہ ہوتے ہیں پجاری, لیکن اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ان کی جتنی بھی تعریف کی, دیکھیں جس بندے کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا وہی دوسرے کو, میرے پاس یہ چائے کا کپ پڑا ہے تو میں یہ آپ کو دے سکتا ہوں, میں وہ دور بڑا موبائل نہیں دے سکتا. تو جس بندے کے پاس عزت تھی اس نے عزت دی اور عزت و احترام دیا. باقی تمام لوگ ناراض ہو گئے, تمام لوگ ناراض ہو گئے, اور وہ لوگ بھی ناراض ہو گئے جن کی حکومت 16 مہینے کی حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس بندیال کی, مجھے یہ بتائیں, ہر بندہ ہی ناراض ہے. یہ بتائیں کہ جسٹس نقوی صاحب کیوں ناراض ہو گئے؟ جسٹس نقوی صاحب نہیں ہے ناراض, کون کہتا ہے ناراض نہیں, ان کے خلاف کمپلینٹ پڑی ہوئی ہے, ظاہر سی بات ہے. وہ اگر بندیال صاحب ان کو چاہتے تو ہو سکتا ہے ریلیف دے دیتے, اگر نہیں دیا تو نیکسٹ ہو سکتا ہے یار ریلیف کیسے دے دیتے, ہو سکتا ہے کوئی رستہ نکال لیتے سپریم جوڈیشل کونسل. لیکن وہ ناراض شاید اسی وجہ سے ہیں کہ ان کو جسٹس بندیال جو ہے ریلیف انہوں نے نہیں دیا. یہ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کا طریقہ ہے, ایونٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب سپریم کورٹ ججز کی طرف سے کھانا ہے, اور ان کی ایک ایشو ہے کہ ٹھیک ہے ان کے بھتیجے یہ بیمار ہیں, ان کو وہ چیک اپ کے لیے لاہور جا رہے ہیں, لیکن یہ کیسا یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 دن پہلے گئے تھے, مے بی کل کے کھانے پہ بھی آ سکتے تھے, تو وہ یہ نہیں آئے کل. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے مظاہر نقوی صاحب کو اپنے دھڑے میں 8 بندے پورے کرنے کے لیے استعمال تو کیا, ساتھ رکھا, جب دیکھا جب یہ آئین کمپلین, یا تو کمپلین جو ہے آپ ان میں کہتے ہیں مینٹینیبل نہیں ہے اور ان کو اڑا دیتے. رجسٹرار نے کئی دفعہ بینگ اے سیکٹری وہ کہتا ہے مینٹینیبل نہیں ہے, آبجیکشن لگا کے واپس کر دیتا ہے. لیکن آپ نے سردار طارق صاحب کو اور کہا گیا کہ جی وہ نقوی صاحب آپ کا پرانا تعلق ہے, وہ ان کو بھیج دیتے ہیں ہم, اور سردار طارق صاحب لے کے بیٹھ گئے. اور وہ رپورٹ بھی سننے جا رہے ہیں, کوئی 1-2 ہفتے آ جائے گی. جسٹس قاضی شاہی صاحب کے ہوتے ہیں سسٹم ہے نا, اس میں ایک سینئر جج کو یہ جو ممبر ہو اس کو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اوپینین
دی جائے, ان کو اوپینین کے لیے بھیجا گیا, تو یہ اس میں ان کا قصور ہے کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں. یہ سردار طارق صاحب جو ہیں انہوں نے خود بتایا کہ 10 کمپلینٹس ہیں اور انہوں نے تھورولی ایک کمپلینٹ کو پڑھا ہے. ظاہر اوپینین میں تھوڑا ٹائم لگا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ دیتے ہیں, راستہ کیسے؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے راستہ دینا ہے, یا وہ انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا انہوں نے ڈسمس کرنا ہے. ناصر صاحب ایک کمنٹ آپ کر دیں, اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک پہ جائیں گے کہ جو نیب ترامیم کا فیصلہ ہے یہ کتنے دن برقرار رہ سکے گا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے آگے فیصلہ اڑایا ہے؟ مجھے پکا یقین ہے, یہ تو دو رائے وہ ٹیکنیکل بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نہیں آئے گی تو اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا شاید ڈسینٹ یہ آئے گا, یہ پراپر چونکہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا تھا بینچ کہ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا جو ابھی حکومت ہے, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, کیا اس کے خلاف ریویو فائل کرے گی؟ میں تو نہیں دیکھ رہا کہ ریویو فائل ہوگا. تو یہ تو نیب کا اب یہ بن گیا ہے اب. لیکن سب سے بڑا اس میں پرابلم جو آ رہا ہے نا, آپ کو یاد ہے جب جسٹس مقبول باقر جو اب چیف منسٹر ہیں سندھ کے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ سے مینیپولیشن کے لیے استعمال ہوئی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئی ہے, آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہوئی ہے. صرف خطرہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ نہ شروع ہو جائے, یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. لیکن مجھے تو یہ ملک صاحب اس پہ بہت بڑی مطلب خبر دی ہے اور ظاہر سی بات ہے انالیسز ہے ناصر اقبال صاحب کا کہ کیا یہ ریویو فائل نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایگریو تو وہ لوگ ہیں جو جن کے کیسز واپس ہوئے ہیں, فائل تو وہ کریں گے, میں بھی کسی طرح کے انڈائریکٹلی ہو جائیں. نہیں فیڈرل گورنمنٹ کا میں نے کہا, فیڈرل گورنمنٹ اب اس میں یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی کوئی انکوائری ہے, جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, لیکن ان کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے. جن جو ڈیسیژن میکر ہیں میرا خیال ہے کہ مے بی نہ ہو امینڈمنٹ, ہاں ہو بھی سکتا ہے, چانسز ہیں بھی. اور ایک یہ بھی ہے معاملہ کہ اگر جیسے منصور علی شاہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پراپرلی بینچ ہی نہیں کانسٹیٹیوٹ تھا, اور اس بیس پہ جتنے فیصلے آئے ہیں 13 اپریل سے لے کے اب تک 184 طریقے, ان میں کم از کم 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا, پروویژن میں ہے. تو آپ نے اس میں ریویو والی جو قانون جو قلمدم ہوا اور یہ سارے واپس ہوں گے. لیکن جسٹس بندیال یہ تو پورا پنڈورا باکس نہیں کھل جائے گا. اس میں ایک پرابلم اپریل سے لے کر سپٹمبر تک جتنے بھی فیصلے, اس میں ایک پرابلم آ رہی ہے کہ جو ایک چھوٹی سی مزے کی بات ہے کہ جو جن کے کیس کھلیں گے ان کو آپ نے سنا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس میں. آپ نے عمران خان صاحب کی پٹیشن کو تو اپ ہولڈ کر دیا, لیکن جن کے خلاف کیسز کھل رہے ہیں ان کو سنا نہیں ہے. یہ پرابلم ہے. لیکن میں نے صرف یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہاں باقی جو باقیوں کا شاید اپروچ کریں گے کہ آپ نے ہمیں سنے بغیر کیوں. جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے وہ سنڈے کو حلف اٹھا رہے ہیں اور منڈے کو باقاعدہ طور پر وہ جو ہے وہ عدالت لگے گی, تو ان کے دور کے حوالے سے بات کریں گے. اسی میں ہم جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے اس کے حوالے سے بھی, سب سے پہلے تو کیونکہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل یہ دور ہے, سوشل میڈیا ہے, پھر مین اسٹریم میڈیا, ہم نے دیکھا کہ اگر جو چیف جسٹس بندیال کا دور دیکھا جائے تو ان پر بہت زیادہ تنقید ہوئی, ان کی فیملی پر بہت زیادہ تنقید ہوئی, لیکن انہوں نے آج تک ایک کنٹیمپٹ نوٹس بھی ایشو نہیں کیا. تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جسٹس قاضی فائز ان کی فیملی کو بھی اسی طرح جو ہے نشانہ اپنا. اب جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز بطور چیف جسٹس ہوں گے, تو آپ سب لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صرف اس پوائنٹ پہ وہ بندیال صاحب جیسا جو ہے وہ صبر ہوگا کہ وہ کسی کو نہ چھیڑیں اور اپنا کام کرتے کرتے آگے بڑھ جائیں؟ تنقید تو ہوگی ڈیفینیٹلی, وہ خدشات بھی ہیں, توقعات بھی ہیں لوگوں کی, کچھ ان کے مخالفین بھی ہیں, کچھ حمایتی ہیں ہر جگہ پہ, تو کیا کہیں؟ دیکھیں ثاقب صاحب, یہ تو بات طے ہے کہ تنقید ایک سیکشن کرے گا, اور ہمارے ملک میں تنقید ویسے بھی کی جاتی ہے. کچھ صرف تنقید تو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب ابیوسو لینگویج استعمال ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. نہیں دیکھیں اتنی ابیوسو لینگویج فوراً تو شاید استعمال نہیں ہوگی, بہت اس میں بھی مطلب آہستہ آہستہ. لیکن جو ہم نے بات چیت جو ہم لوگ ملنا ملانا ادھر سے شروع میں تو حالات اچھے رہیں گے, اور میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سب کو لے کے چلیں گے. اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کورٹ آپ کو جو تقسیم نظر آ رہی تھی وہ شاید تقسیم اب نظر نہ آئے. سپریم کورٹ متحد نظر آئے گی. آپ کو جو تقسیم نظر آ رہی تھی وہ کچھ عرصے کے لیے مطلب تقسیم نظر نہ آئے, اور ہوگا یہی کہ جو ڈیسیژن میکنگ میں سب کو شریک کیا جائے گا.
لیکن چیلنجز ہیں, سب سے بڑا چیلنج ہے 56,000 کیسز ہیں پینڈنگ, وہ آپ کیسے ختم کریں گے, اس کے لیے آپ کیا میکینزم ڈیولپ کریں گے, یہ ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. دوسرا ٹیسٹ جو میری نظر میں ہے کہ دیکھیں 90 دن میں الیکشن کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ڈیلے ہو جائے, ایون ایف کہ جنوری اور فروری میں ابھی تک جا سکتے ہیں. ویسے نومبر کی کوئی ڈیٹ ہے, پرنس صاحب نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کو اپروچ کر کے جو کیس ٹو کیس تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر تو کم ہوتی ہے, سوشل میڈیا یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, سب پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے. بدیال صاحب پہ بھی ہوئی ہے اور قاضی صاحب کے جب کیسز تب, تو اب اگر ہوگی تو کیا ریئیکشن آئے گا؟ ڈیفینیٹلی آئے گا. کیسے کوئی سپریم کورٹ کے ابھی 1.5 سال بدیال صاحب کو LA-75 ڈسکا کا کیس چل رہا تھا, اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بطور چیف جسٹس حلف نہیں تھا اٹھایا, اور کوئی 3-4 ہیئرنگز ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں, اور ایک ہیئرنگ کے دوران کچھ ریمارکس تھے جو غلط ایک چینل پہ رپورٹ ہوئے, تھوڑا سا کوئی ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو گیا, تو اس کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نہیں تھے, جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ایک انتہائی نامناسب ٹرینڈ شروع کیا گیا. پھر تیسرے دن اسی سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ آ گیا. دیکھیے بندیال صاحب یہ تھا کہ منڈے کو وہ ایک جماعت کے لیے ہیرو ہوتے تھے اور وینسڈے کو جو ہے وہ اسی جماعت کے لیے ولن بن جاتے تھے, پھر جمعے والے دن وہ دوسرے کے ہیرو ہوتے تھے, اگلے منڈے کو اسی کے ولن بن. وہ مطلب ہر ایک بندہ یہاں پہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ آئے, جو کچھ ہو وہ میرے لیے ہو. تو ایسا دیکھیں وہ کسی زمانے میں تو شاید ہوتا ہوا ہو, اب یہ بڑا مشکل ہو گیا, اب یہ دور اس طرح کا ہے. لیکن بہرحال سوشل میڈیا پر جو اخلاق سے گری ہوئی تنقید ہے, آپ فیصلوں پہ تنقید کریں, ذات پہ کسی کے بارے میں بھی جو ہے وہ تنقید کرنا, کسی کی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس بندیال پر وہ تنقید بھی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے, جو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, نہ قاضی فائز کے خلاف ہونی چاہیے, نہ کسی اور جج کے آپ فیصلوں پہ, ان کے ایکٹ پہ. ملک صاحب یہ بتائیں کہ کیا مطلب لگ رہا ہے آپ جسٹس قاضی فائز اس حوالے سے کوئی ریئیکشن آئے گا, کوئی کنٹیمپٹ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے کوئی اس کے ساتھ؟ دیکھیں انہوں کی تقریر جو تھی اس میں یہ تھا کہ اوپینین اور رپورٹنگ میں بڑا فرق ہے. اس دن ابھی چیف جسٹس بننے سے تقریباً مہینہ پہلے پاس کی جو ٹیکنگ تھی, ہاں, تو وہ اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک تو وہ بڑا کلوزلی مانیٹر ان کا ہے, یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا لکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. نہیں ویسے تو ججز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اخبار بھی نہیں وہ دور ختم ہو گیا, کرنا چاہیے, وہ دور ختم ہو گیا. لیکن سوشل میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے, یہ میرا خیال ہے. نہیں مطلب سوشل میڈیا اگر آپ وہ تو کوہرام مچا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. ایک جیسے بندیال صاحب سے میرا حال انہوں نے کہا کہ آپ نہیں تو نے کہا جی ہمیں واٹس ایپ کر دیتے ہیں لوگ, ہم کیا کریں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ مجبوری ہے, کوئی بھی آپ کے ریلیونٹ ہے نا, کوئی چیز کہیں کوئی دیوار پہ بھی آپ کے خلاف لکھتا ہے نا, وہ پہنچ جاتی ہے آپ تک. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ واٹس ایپ کی وضاحت کر دیں, کیا واٹس ایپ کرتے ہیں لوگ, مطلب دیکھنے والے کیا مطلب لے لیں گے. اچھا یوٹیوب کے لنک کوئی کمنٹ کر دیا, ایڈورس, میں نے ان کو کہا تھا یہ مت دیکھا کریں, انفلوئنس ہوتے ہیں آپ. تو اس پہ کیا تھا, ہم کیا کریں, ہماری مجبوری, ہمارے قاضی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی غصہ تو ان کو بہت, ان کا جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ ٹیمپرامنٹ ہے. اچھا ٹیمپرامنٹ, اور خاص کر جو کورٹ روم میں داخل ہوتی ہے پہلے 5 منٹ وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, پہلے 5 منٹ. اور اس میں جو پہلا وکیل ہوتا ہے منڈے کو بھی پہلے 5 منٹ امپورٹنٹ ہوں گے. دیکھیں ایک تو اب یہ چیز آئے گی, چینج آئے گا. بندیال صاحب کورٹ نمبر 1 میں ان کا طریقہ کار اور تھا, وہ ججمنٹ دے کے اور طریقے سے میٹھے میٹھے انداز میں کیا. یہاں ذرا ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی. ریمارک میں بھی فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں, لیکن ریمارک میں بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے. جی آپ یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی سردار کیوں لکھا ہے اپنے ورڈ, یہ تو بھٹو نے ہی اپنے دور میں ختم کر دیا تھا کہ اپنے وہ کوئی مائی لاڈ کا بھی نہیں کہتے, مائی لاڈ اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے میں قاضی صاحب جو ہے. ہاں جناب, ثاقب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ صبر اتنا کریں گے یا نہیں. نہیں وہ بتا رہا ہوں کہ ٹیمپرامنٹ ان کا بڑا ٹیسٹ ہے. لیکن دیکھیں وہ ایز اے چیف جسٹس رہ چکے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ میں 5 سال, ایکسپیرینس ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہاں بڑا ایک رہا ہے, ان کے متعلقہ کیسز بھی چلتے رہے ہیں بلوچستان میں, تو ان کو اندازہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں. ہاں ایک چیز ہے کہ جو ان کو رگڑا لگا یہ اپنے کیسز میں یہ جو اور جس طریقے سے ان کے خلاف ایک پوری مہم چلی, اس کے بعد ان کی تبدیلی آئی ہے سوچ میں, سیاستدانوں کے حوالے سے, پارلیمنٹ کے حوالے سے. یہ پارلیمنٹ میں وہ چلے گئے, تو مجھے یہ امید یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو کوشش کریں گے مضبوط کرنے کی, جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. اور یہ سپریم کورٹ میں 2 مائنڈ سیٹ ہے اس کا. ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ ہم ابو ہیں, آئین وہ ہے جو ہم انٹرپریٹ کریں,
اور پارلیمنٹ کی بھی جو قانون ہے لمٹ، جس طرح بندیال صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے، اعجاز الحسن صاحب، ان کو نے پارلیمنٹ کے لا بھی اڑائے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر بھی اڑائے ہیں، ایون فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف کر کے بھی کی، اپنے معاملات میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، زیرو کی ہے بندیال صاحب نے اور اعجاز الحسن نے۔ جہاں تک قاری صاحب کا ہے، قاری صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں، اطہر من اللہ جیسے منصور علی، یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو بریو کرنے والے لوگ، یہ کہتے ہیں جو بھی ہے قانون کو بچایا جائے، اسٹرائک ڈاؤن نہ کیا جائے۔ اگر معاملہ ہے، اب دیکھیں عمران خان کے پاس ریمیڈی تھی، ان کی یہ امینڈمنٹ ان کے اگلے الیکشن میں آ کے یہ ساری امینڈمنٹ ریورس کر دیتے۔ بندیال صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ جی گڈ بائے بننے کی اس معاملے میں؟ یہی معاملات ہے نا کہ دیکھنے کی چیز ہے۔ غلط ہوئی امینڈمنٹ بہت ساری، میں مانتا ہوں، لیکن پبلک ریپرزینٹیو نے کی ہیں، دوسرے ریپرزینٹیو آتے ہیں وہ خود کر دیتے ہوئے بات۔ باقی قاری صاحب میری اطلاع کے مطابق پہلے دن ہی سوموار والے دن میسج چلا جائے گا اکراس دا بورڈ کہ وہ کیا ان کے مائنڈ میں، ابھی تک نہ ان کی کوئی تقریر، پہلے دن میسج چلا جائے گا۔ پہلے دن اچھا، کورٹ ہے نا، کیس ہے نا، وہ جو سرپرائز ملیں گے بہت سے لوگوں کو۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر شاید وہ ٹیک اپ نون لیگ کا بھی جو ججز کے حوالے سے نیریٹو ہے، ذرا تھوڑا ان کو انتظار کرنا چاہیے، ٹھنڈا ہو جائے، انتظار کرنا چاہیے۔ میں دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ بندے نے کہا، اس نے کہا یہ جو میں نے کہا سر اب اس وقت نون لیگ کا نیریٹو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی صلح ہو گئی ہے اور یہ تو وہ صرف ٹارگٹ ججز، اچھا صلح ہو گئی ہے، یہ مطلب وہ مانتے نہیں ہیں ویسے، نہیں جو شباز اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے بات شباز شریف کی حکومت ایسے ہی آ گئی تھی۔ دیکھیں کوئی ججز کا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے وہ کسٹوڈین ہے، وہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کے۔ یہی بات اسپیکر نیشنل اسمبلی والے بھی کہتے ہیں، اسپیکر کہتا ہے میں کانسٹیٹیوشن کا کسٹوڈین ہوں۔ تو یہ کلیش ہے، یہ وہی بات ہے کہ پارلیمنٹ بہرحال ایک لا میکنگ باڈی ہے اور پارلیمنٹ نے ہی آپ کو طاقت دی ہے، یعنی سپریم کورٹ کے پاس جتنی طاقت ہے نا وہ پارلیمنٹ نے دی ہے، تو وہ مدر انسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا دوسری بات آپ کے ایک سوال کا چھوٹا سا ایک لائن میں جواب ہے کہ میں نے ان کے قریبی دوست سے پوچھا تھا، ہاں، کہ اب پرانی بات، تو انہوں نے صرف ایک لائن کہا تھا، ان کے بہت تیز ہے غصے کی، تو بس یہی لائن ہے۔ اب یہ ہے نا کہ جو بات ہے میں نے وہ کی کہ جی اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس وقت ججز کے خلاف سارا ایک نیریٹو نون لیگ کا ہے الیکشن، انہوں نے کہا کہ 17 کے بعد کیا ہوگا اگر وہی چیزیں ججز ریورس کر دیں گے، جس طرح ہے کہ سول لبرٹیز کے حوالے سے کوئی لوگ گرفتار ہیں، آج کی ضمانتیں سنیں شروع بھی ہو گئی، ضمانتیں شروع، عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے، مطلب ایگزیکٹو نے بالکل فارغ کر دی پوری، میں کہتا ہوں ہائی کورٹس کے فیصلوں کو تو دیکھیں ملٹری کورٹ کا کیس جو ہے یہ بڑا خطرناک، اس پہ میں آنے جا رہا ہوں نا۔ اب اس میں جو سندھ ہائی کورٹ کے کچھ ریپرزینٹیوز کو کالے آنے شروع ہو گئی ہیں کہ جی یہ پٹیشن، میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے، پٹیشن اس سے پہلے ہیں، وہ پٹیشن سندھ بار کی طرف سے پٹیشن ہوئی ہے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف۔ اب یہ بڑی سیریس میٹر ہے، الیکشن میٹر بھی ہے، میرے خیال میں جو ٹرائل کا معاملہ ہے سویلین کا، اس میں بھی فل کورٹ ایکسپیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ الیکشن والے میٹر میں، الیکشن میٹر میں بھی میرا خیال ہے 5 روپئے تو کم از کم ہوگا، اور ایک کوئی پرنسپل طے ہوگا یا سینئر، اور جو فنڈے اپریل سے لے کر ظاہر سی بات ہے قاضی صاحب تو میرے خیال میں 5 ماہ بعد جو ہے وہ بیٹھیں گے منڈے کو کیس سننے کے لیے، کانسٹیٹیوشن بھول تو نہیں ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ کرنا بھول تو نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ مئی 2019 کے بعد آپ بیٹھیں گے کیونکہ ان کے پاس 2 مہینے کے کیس، اہم آئینی جو معاملات ہیں نا وہ اب وہ سننا شروع کریں گے۔ آپ بتائیں ذرا کہ 5 مہینے بعد قاضی صاحب جو ہے وہ کیس سننا شروع کریں گے، تو وہ پروسیڈنگ بھول تو نہیں ہے کہیں پہ، مطلب نہیں ڈیفینیٹلی وہ نہیں بھولے ہوں گے، بہت لمبا ٹائم انہوں نے بطور جج مختلف جگہوں پہ سرو کیا ہے، پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بھی رہے، پھر سپریم کورٹ میں بھی بڑا ٹائم ہو گیا، لیکن جہاں تک بات ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے میرے خیال میں جو ایک تقسیم کا تاثر ہے، اگر وہ ہمیں پہلے 1-2 ہفتوں میں اندازہ ہو جائے گا بینچز کے کمپوزیشن سے ہی، اور اگر وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تب ہم خیال تھے اور اب بھی ہم خیال نہیں، ہاں نہیں، وہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس تو ایک آلریڈی اطلاع ہے، لیکن ابھی کیونکہ بالکل پہلا ٹائم ہے، تقسیم کا ایک بیج بو دیا گیا ہے، اچھا، اور لیکن بہرحال ابھی اٹس ٹو ارلی، مطلب چلیں کوئی بات ابھی خیر ہے، اچھا تقسیم کا بیج تو بوجھ ہے۔ آپ کی اجازت ہے ایک چھوٹی سی بات، لیکن اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، وہ اس لیے کہ آپ ہم نے پروگرام میں ایک بات ایسی کر رہے تھے، وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ کے لطیف کھوسر صاحب لفٹ میں پھنس گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر بڑا ایشو ہو گیا تھا، پھر اس پہ بعد میں بھی بات چلی گئی تھی کہ یہ کس قسم کی بلڈنگ ہے، اس میں 11 ارب روپے لگ گئے ہیں، تو سننے میں یہ آیا ہے کہ تھرڈ پارٹی پروب کے لیے کہہ دیا گیا
ایک تھرڈ پارٹی کو کہا گیا کہ وہ پروب کرے اور وہ چیزیں دیکھیں، کیونکہ آپ کے وہاں کولنگ سسٹم میں 50 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں لیکن وہ سسٹم کام نہیں کر رہا، اور پارکنگ کے ایشوز ہیں، دیوار بھی گر چکی ہے، بڑے اس کے پرابلمز ہیں. تو وہ اب ایک انکوائری شروع ہوگی، اب دیکھیں اس میں کیا آتا ہے، کیا نکلتا ہے اس میں. آخری سوال ہے، اس کا چھوٹا سا ہی جواب دے دیں کہ نیا جو ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے جسٹس وقار سیٹھ کی سپریم کورٹ میں، تو اس پٹیشن کو ٹیک اپ ہوگی نہیں ہوگی اس پہ ہم نہیں جاتے، لیکن اگر ہو جائے، اگر وہ منظور ہو جائے، اس سے کتنے سپریم کورٹ کے جج متاثر ہو سکتے ہیں؟ اس میں تو ایک تو آپ کے کون سے دیکھیں، اس میں تو اب اس وقت سپریم کورٹ میں 6 جج جونیئر ججز کے نہیں، ایک دھڑے کے جو اس میں نام ہے، پٹیشن میں نام کس اچھا مزے کی بات ہے، وہ جو پٹیشن ایک ہوئی ہے نا، اس میں منیب اختر کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا جسٹس منیب، حالانکہ وہ بھی آؤٹ آف ٹرن ہے. سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ سندھ کے ججز کو ہے، کیونکہ ان کی سینئر ابھی بھی بیٹھے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں. اس کے علاوہ لاہور میں تو میں بھی اتنا زیادہ فرق نہ پڑے، کیونکہ وہ سینیٹی میں ویسے ہی ان سے سینئر جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو وہ زیادہ ہاں جیسے عائشہ ملک کا یہ معاملہ. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے کوشش ہوگی کہ اکٹھا چلایا جائے، اگر چیزیں حالات قابو میں نہ آئے تو پھر میں بھی ویسے وہ انفریکچر سے ہو چکی ہے. چیف جسٹس کے پاس بڑا اختیار ہے. بنیاد صاحب نے اسٹے آرڈر پہ سپریم کورٹ 13 اپریل سے اب تک چلائی ہے، تو قاضی صاحب کے پاس بڑا اور بھی ادھر تو کریج بھی ہے، تو جب اس قسم کی پاور آ جائے تو پھر زیادہ ہی ہوتی ہیں چیزیں. لیکن ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد صاحب کا ایک پراپر دھڑا تھا، وہ دھڑا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا تھا. جو مجھے لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ جو ارد گرد لوگ ہیں، جہاں آبجیکٹ کرنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جی نہیں، جس طرح وہ پارلیمنٹ میں گئے تو ان کے ساتھ. اور یقینی طور پہ صحافی بھی ظاہر سی بات ہے، جو قاضی صاحب کو ایک ان کو جب ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو کچھ صحافی کھڑے تھے ایک کاز کے لیے، تو اب جب قاضی صاحب پہ تنقید کی باری اگر جائز تنقید کی تو وہ ڈیفینیٹلی ہوگی. لیکن جو پرنسپل ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس کے اختیارات اگر بنیاد صاحب نے یا گلزار صاحب نے کیے ہیں اسی طرح وہ بھی استعمال کریں گے تو تنقید ان پہ بالکل ہوگی. ویسے ابھی تک سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریشن آج تک عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انکمنگ چیف جسٹس ہے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے، آج تک نہیں ہوئی، لیکن نہیں ہوئی. پہلے عبدالرزاق ایک رشتہ لگایا، شاگرد تھے ثاقب نثار. ابھی ایک رانا صاحب ہیں، وہ عامر رانا DGHR جو ہیں ہیومن رائٹ، ان کو رشتہ ایکٹنگ بنا. یہ ساری ایڈمنسٹریشن ثاقب نثار صاحب کی اس کے کنٹرول میں. کل جو کھانا بھی فیئر ویل دیا اس کا سارا کنٹرول کہ کیا مینیو ہے، کیا سیٹنگ، ساری ارینجمنٹ وہ اعجاز الحسن صاحب نے ہی کی، اور عائشہ ملک اور وہی ارد گرد گھوم، تو انہیں کی سارا کچھ. کل رات 12 بجے تک ان کا کل رات 12 بجے تک ان کا ٹائم ہے. تو ناظرین، آج کی جو جمعہ 8 دن کی ایپیسوڈ ہے، اس میں ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ ہمیں ایک تو سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.